اب ہمیں بات کرنی ہے ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی اپیلوں کو مسترد کیا ہے اور 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا ہے، اور بھارتی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ آرٹیکل 370A عارضی اقدام ہے۔ آرٹیکل 370A کے نفاذ کا فیصلہ قانونی تھا یا آئینی، یہ بات اہم نہیں ہے، بلکہ یہ آرٹیکل جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اختیارات ہیں۔ آرٹیکل 370 جو ہے اس پر یہ جو اس کے خاتمے کا کیس تھا، یہ فیصلہ آیا جس نے کافی کشمیریوں کو مایوس کیا ہے۔ بالکل، اور یہی معاملہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے دوسرا یہ بتائے گا کہ کل جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اس غیر آئینی فیصلے کو آپ بحیثیت کشمیری کیسے دیکھتے ہیں؟ گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے میں اسے مسترد کرتا ہوں۔ کشمیریوں نے پہلے ہی ہندوستان کی طرف سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کر دیا تھا۔ کشمیریوں کو کبھی بھی بھارت کے کسی بھی ادارے سے انصاف یا خیر کی توقع نہیں رہی، اور بالخصوص ہندوستانی عدلیہ نے دفعہ 370 سے متعلق اس قسم کا فیصلہ دے کر اپنے آپ کو حکومت کے ماتحت ادارہ ہونے کا بین ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ اس فیصلے نے ہندوستانی عدلیہ کی رہی سہی ساکھ کی کلی بھی کھول دی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیریوں اور مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ انصاف کا خون کیا ہے۔ افضل گرو کا عدالتی قتل ہو یا بابری مسجد کا فیصلہ، یہ اس کے زندہ جاوید ثبوت ہیں۔ فاشسٹ مودی حکومت کھلی ناانصافی پر مبنی عدالتی فیصلوں کی آڑ لے کر کشمیری قوم کو کسی طور بھی ان کے پیدائشی حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری اپنے علاقے پاکستان کی وزیر اعظم صاحب، بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ کشمیریوں کے خون کو رائگاں کرنے کے مترادف ہے۔ کیا اس غیر آئینی فیصلے پر اقوام عالم کو کشمیریوں کا ساتھ کس طرح دینا چاہیے آپ کی نظر میں؟ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے اپنے لہو سے چراغ جلا کر تحریک آزادی کشمیر کو جو جلا بخشی ہے، بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس شمع کو کبھی بجھا نہیں پائے گا۔ خونی لکیر کے اس پار ہمارے جو بھائی، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھارتی ظلم و ستم اور بربریت کا شکار ہیں، ان کو میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حکومت اس مشکل وقت میں پوری شد و مد کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں اس موقع پر عالمی برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت دبانے کے لیے بھارت تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی سب سے بڑی عدالت کو بھی متنازع بنا کر بے نقاب کر دیا ہے۔ اب عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو غصب نہیں کر سکتا۔ آپ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے غیر آئینی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر حملہ، اس فیصلے کو کس پلیٹ فارم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق بھی مل سکے؟ جہاں تک بھارتی سپریم کورٹ کے اس معتصبانہ فیصلے کو چیلنج کرنے کا تعلق ہے، اس حوالے سے بین الاقوامی قوانین کے ماہرین وہ کشمیری قیادت کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد ایک ٹھوس لائحہ عمل آئندہ آنے والے دنوں میں اختیار کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی اس حوالے سے خصوصی سیشن بھی بلایا جائے گا۔ جہاں تک عوامی سطح پر اس فیصلے پر رد عمل کا معاملہ ہے تو بیرون ملک میں آباد کشمیری اور آزاد کشمیر میں بسنے والے شہری اس فیصلے کو گلی کوچوں اور سڑکوں پر مسترد کر رہے ہیں، اور اس احتجاج میں مزید شدت بھی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی پر اس معاملہ کو بالکل صحیح کہا آپ نے چودھری انوار الحق صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس فیصلے کے حوالے سے بطور کشمیری آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔